صدقۃ الفطر کا شرعی حکم واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کو فطرانہ اور فطرہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطرہ مقرر کرنے کی دو حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے۔ نمبر 2، مساکین کو روزی اور خوراک حاصل ہو جائے۔ صدقۃ الفطر ان تمام مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی جیسے رہنے کا مکان، کھانا داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ کیا صاحب جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یعنی اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب کو مالک نصاب بھی کہا جاتا ہے۔ نابالغ بچے اور پاگل پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا اگر چھوٹے بچے اور پاگل چاہے بالغ ہو یا نابالغ صاحب نصاب ہوں تو ان کا ولی یعنی سرپرست ان کے مال میں سے ادا کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو پھر ان کے سرپرست پر واجب ہے کہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر اپنے مال میں سے ادا کریں۔ صاحب نصاب شوہر پر اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر فطرانہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صاحب نصاب شوہر پر اپنے بیوی کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ صاحب نصاب مرد پر اپنے والدین، چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ والدین پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ پر چھوٹے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر باپ صاحب نصاب نہ ہو اور دادا صاحب نصاب ہو اور چھوٹے پوتے پوتی ابھی صاحب نصاب نہ ہو تو ان کا صدقۃ الفطر دادا پر واجب ہوگا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب نہیں ہوتا۔ اگر بیوی نے شوہر کے حکم کے بغیر شوہر کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے تو شوہر کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک سے پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو تو صدقۃ الفطر معاف نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر جب بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں انہیں صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم کی صبح صادق کے طلوع ہوتے وقت واجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے واجب ہونے کی شرائط پائی جائیں۔ سادات کرام کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم میں سے ہیں اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ و فطرانہ دینا حرام ہے۔ ہاشم سے مراد حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی اولادیں ہیں۔
میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، وصول و فروع کو صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا۔ وصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہیں، اور فروع سے مراد اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ اگر شادی شدہ بیٹی اپنے بچے سمیت اپنے والدین کے گھروں پر ہو تو اس بیٹی کا صدقۃ الفطر نہ باپ پر واجب ہوگا اور نہ ہی اس کے شوہر پر، بلکہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہوئی تو خود اس پر واجب ہوگا، اور اگر اس کے بچے صاحب نصاب ہوں تو بچوں کا صدقۃ الفطر ان کے اپنے مال میں سے ان بچوں کا وہ والد ادا کرے گا، اور اگر وہ بچے صاحب نصاب نہ ہوں تو پھر ان بچوں کا صدقۃ الفطر ان کے والد پر واجب ہوگا، بشرطے کہ ان کا والد صاحب نصاب ہو، اور بچوں کے نانا پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہوگا۔ اگر بچے عید الفطر کی رات پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی صاحب نصاب باپ پر واجب ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس بچے نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کے وقت پا لیا ہے۔ اگر بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر دینا صاحب نصاب باپ پر واجب نہ ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، تو اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت نہیں پایا۔ اگر کوئی کافر عید الفطر کی رات مسلمان ہوا تو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا، بشرطے وہ صاحب نصاب ہو، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت پا لیا ہے۔ اگر کوئی کافر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا تو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب نہ ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس نے صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت نہیں پایا۔ اگر صدقۃ الفطر واجب ہونے کے بعد کسی کا مال ہلاک ہو جائے تو پھر بھی صدقۃ الفطر معاف نہ ہوگا، بلکہ دینا ذمہ پر واجب رہے گا۔ کیا ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دینا ضروری ہے؟ جی نہیں، ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دینا ضروری نہیں، بلکہ چاہیں تو ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک مسکین یا فقیر کو دے، یا چاہیں تو چند مختلف مساکین یا چند فقراء کو دے دیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک ہی مسکین یا فقیر کو دیا جائے۔ کیا اگر ان چار چیزوں یعنی گندم، جو، منقع اور کھجور کے علاوہ کسی دوسرے چیز سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں؟ مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی غلہ یا اور کوئی چیز صدقۃ الفطر میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز 1 کلو 920 گرام گندم کی قیمت کی ہو، یا 3 کلو 840 گرام جو یا منقع یا کھجور کی قیمت کے ہو، یہاں تک کہ روٹی دے اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے۔ اگر عید الفطر کا دن گزر گیا اور صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو پھر بھی صدقۃ الفطر معاف نہ ہوگا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص